بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج عمران خان نے شوکت خانم ہاسپٹل سے براہ راست خطاب کیا اور انہوں نے اس میں بتایا بھی کہ کیا کیا ان کے ساتھ واقعات پیش آئے کنٹینر پر۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر فیصل کی یہ جو بریفنگ ہے وہ دیکھیں۔ دونوں جو ہیں یہ دائیں ٹانگ کے ہیں، ٹانگ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے یہ سائڈ سے ہے جس کو لیٹرل ویو بولتے ہیں، اور یہ سامنے سے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 2 1 اور 2 اور یہ وہی 2 آپ کو 1 اور 2 سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹکڑے یا گولیاں جو ہیں۔ یہ اگر ہم پھر ٹانگ کے نچلے حصے پہ چلیں تو آپ کو 2 علاوہ اس کے ٹکڑے اور گولیاں نظر آ رہی ہیں، ایک یہ اور ایک یہ دوسری والی۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو دوسرا ہے، یہ ڈاکٹر فیصل بتا رہے تھے کہ عمران خان کو کہاں کہاں پہ جو ہے نا وہ گولیاں لگی اور انہوں نے اس کی تفصیلات بتائی۔ دوسرا، عمران خان نے آج شروع کرتے خطاب میں شروع میں جو بتایا اس میں انہوں نے کہا کہ 10 سال میں پاکستان کا 4 گنا قرضہ بڑھا ہے اور 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن پر نکالی گئی، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کے لیے لانگ مارچ جائز اور ہمارے لیے ناجائز، یہ کیسا طریقہ کار ہے؟ یہ 3 مرتبہ لانگ مارچ لے کر آئے اور ہم نے بالکل سلطے دی ان کو، ہمارے لیے ہی کیونکہ یہ ہم ہمارے لانگ مارچ پر ایسا یہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ہمارے ایم پی ایز کو ایم این ایز کو فون کر کے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ دو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو۔ آپ کسی بھی بندے کو اس پہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ نہ کرے کام، وہ کسی جماعت کے ساتھ اپنی کوئی رکھتا ہے، اس کے نظریے کے ساتھ ہے تو اسے کرنا چاہیے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال ہمارا المیہ ہے، یہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا خطاب میں کہ امپورٹڈ حکومت کو قوم مسترد کر چکی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے عوام باہر نکل رہی ہے، امپورٹڈ حکومت کو تو ویسے ہی قوم مسترد کر چکی ہے، ویسے ان میں شرم حیا نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ لفافے جو صحافی جو ہے نا وہ آج کل فیوریٹ ہے، یہ بھی بات 100% ٹھیک ہے، لفافے صحافی فیوریٹ ہے، کیونکہ جو ان کو پیسہ لگاتا ہے، جہاں پیسے کے علاوہ جو ان کو فائدے پہنچاتا ہے تو وہ تو لفافہ ہی ہوا نا۔ سلیم صافی صاحب نے سوال کیا تھا کہ مجھے لفافہ کہا جاتا ہے، تو سلیم صافی صاحب کو میں جواب دے دیتا ہوں اس کا کہ یہ لفافہ نہیں ہے کہ سرکاری آپ عمرے پہ گئے ہیں، کوئی عام آدمی تو نہیں گیا سرکاری عمرے پہ ایسے لے کر گئے، کوئی ایک کا نام بتا دیں۔ لہذا یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور عمران خان نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ پلان میں نے 24 ستمبر کو عوام کے سامنے رکھ دیا تھا، اور انہوں نے وہ اپنا خطاب بھی سنایا جس میں انہوں نے بتایا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ وہ لوگ نہیں ہیں 4، یہ علیحدہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے اب سازش کی ہے ان کے قتل کی۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے جو نام لیا ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا لیا نام۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ میں جو ماڈل ٹاؤن کا لانگ مارچ تھا نا، اس کو روکنے کے لیے لانگ مارچ کرنا تھا ڈاکٹر صاحب نے، تو اس کو روکنے کے لیے سانحہ ماڈل ٹاؤن رانا ثناء اللہ نے کیا۔ اور شہباز شریف جو ہیں انہوں نے 16 ارب کے جو اپنے کیسز معاف کروائے ہیں، ان میں 4 لوگ ہارٹ اٹیک سے مارے جا چکے ہیں۔ کبھی کسی نے اس پر پوچھا کہ وہ کیسے اچانک ان کی موت ہو گئی؟ یہ ایسے آسانی تو نہیں، جب یہ اقتدار میں آئے ہیں تو ان کی موت واقع ہونی شروع ہو گئی۔ اور انہوں نے کہا یہ سب لوگ پلان میں شامل تھے، اس پلان پہ جو عمران خان پر اٹیک ہوا ہے اس پلان میں یہ لوگ شامل تھے۔ اور دوسرا انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جو ادارے کے ایک شخص ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ انہوں نے شہباز گل پر بھی تشدد کیا، انہوں نے جمیل فاروقی اور اعظم سواتی کو ننگا کر ان پر تشدد کیا اور ان کی ویڈیوز بنائی، یہ عمران خان صاحب نے بتایا آج۔ اور انہوں نے کہا مجھے بھی یہ پیغام بھجوایا گیا کہ جیسے ان کو کیا گیا ان کو جا کے بتاؤ کہ عمران خان کو بھی ہم ایسا ہی کریں گے، عمران خان تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ ویسے شرم والی بات ہے، یہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔
اور انہوں نے ایک بات اور بھی کی، انہوں نے کہا میں شہید معظم کو سلام پیش کرتا ہوں، اور دوسرا ابتسام جو ہے جس نے اس شخص کو پکڑا، انہوں نے کہا اس کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، اس نے بہت بہادری کے ساتھ کیا۔ اور ایک اور بات انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ فائرنگ جو ہے اوپر کی طرف سے بھی ہوئی، سامنے بھی کی طرف سے بھی ہوئی، یہ انہوں نے ڈیٹیل بتائی اپنے، اور یہ باقاعدہ پلان ہوتا ہے، یہ پلان کے بغیر ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک شخص کرتا تو وہ تو پکڑا گیا ایک شخص، لیکن جو برسٹ فائر ہوا، میں نے ویڈیو بھی آپ کو چلائی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ برسٹ بھی فائر ہوا، تو یہ تو بالکل قتل کرنا چاہتے تھے یہ لوگ۔ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں نہیں ابھی تک جو ہیں وہ ادارے اس پہ ورک کر رہے۔ اگر لوگ نہیں شامل، یہ بڑے لوگ نہیں شامل، تو پھر اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا۔ عمران خان صاحب کو تو اللہ نے نئی زندگی دے دی، لیکن یہ ایسے کب تک ہوتا رہے گا کہ جب اتنی بڑی شخصیات کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی تحقیقات یا ان کو انصاف نہیں ملتا، تو ہم جیسے غریب آدمی کو کیسے انصاف ملے گا؟ یہ ہر بندے کے ذہن میں سوال ہے۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کھڑی ہو گئی ہے، شعور کا جن بوتل سے باہر نکل چکا ہے، یہ واپس نہیں جائے گا۔ آپ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی غلطی کو سدھاریں، جو بھی لوگ اس غلطی میں شامل ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی میں ٹھیک ہوں گا، میں ویسے ہی اسلام آباد کی کال دوں گا۔ اور نوجوانوں کو اور قوم کو انہوں نے پیغام دیا کہ اپنے مستقبل پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا آپ نے۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے، کیونکہ مستقبل پر اگر آج آپ سمجھوتا کرتے ہیں تو پھر آگے ساری زندگی غلامی کی گزاریں گے ہم۔ مریم کے بچوں کی غلامی، شہباز شریف کے بچوں کی غلامی، فضل الرحمان کے بچوں کی غلامی، ایسے ہی چلتا چلا جائے گا۔ اور دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب کے جو ہے نا وہ پاؤں ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ انہوں نے جو آج کیا نا، انہوں نے کہا عمران خان پر حملہ مذہبی انتہا پسندی کا شاخسانہ ہے۔ مجھے یہ بتائے رانا صاحب، کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس کو مذہبی رنگ دیتے ہیں، کبھی آپ کی جماعت نے مذہب کارڈ نہ کھیلا ہو کسی بارے میں؟ کوئی ایسا کوئی واقعہ بتا دیں کہ اس میں آپ نے مذہب کارڈ نہیں کھیلا۔ محترمہ بے نظیر کے بارے میں آپ مذہب کارڈ کھیلتے تھے، وہ کرائے کے جو مولوی صاحب ہیں ان کو بھی آپ اسی طرح استعمال کرتے ہیں مذہب کارڈ کھیلنے کے لیے۔ اور یہ بہت خوفناک ہے، کہیں آپ پر نہ مذہب کارڈ استعمال ہو جائے، خدا را جان چھوڑیں، اس طرح کی باتیں نہ کریں، آپ اپنی سیاسی لڑائی ضرور لڑیں۔ اور دوسرا، آج خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک بہت بیان دیا ہے، انہوں نے کہا جی سیاستدانوں اور ادارے کے افسران کا نام لے کر رخ موڑا جا رہا ہے۔ خواجہ صاحب تسی کی لین بیٹھے ہو، چھولے بیچر بیٹھے ہو؟ بھائی رخ کیوں موڑا جا رہا ہے؟ ارشد شریف کے قتل کیس کی تحقیقات آپ نے جو JID تشکیل دی، ان کی والدہ اس پہ عدم اعتماد کر رہی ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے کیوں نہیں تفتیش کرواتے جن پر سب کا اعتماد ہو؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ یہ دیکھیں، آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یہ ویڈیو دیکھیں آپ ابھی۔ آزادی ہم چھین چلیں گے، آزادی ہم چھین چلیں گے، آزادی میرا باپ چلیں گے، آزادی میرا باپ پٹے گا، آزادی میرا باپ پٹے گا، آزادی اس راہ پہ چلیں گے، آزادی اس راہ پہ چلیں گے، آزادی 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 جو اس راہ پہ چلیں گے، آزادی جو اس راہ پہ چلیں گے، آزادی تکبیر امریکہ کا جو یار ہے۔ ہاں تو دیکھی ناظرین آپ نے ویڈیو، یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یہ لوگ احتجاج پورے ملک میں کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنی زبان کی جو ہے طاق اس کو آہستہ کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ اتنی ہی تیز کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ ملک انتشار کی طرف جائے۔ جب سے یہ آئے ہیں ملک انتشار کی طرف ہی جا رہا ہے۔ پہلے انہوں نے سر پہ بازو رکھا ہوتا تھا ایسے کہ جناب ہائے مرغے لٹ گئے، مہنگائی مہنگائی۔ خواجہ صاحب ہوں تاری زبان کیوں نہیں کھلتی؟ رانا ثناء اللہ آپ کی زبان کیوں نہیں اب کھلتی کہ مہنگائی سے جو لوگ تنگ ہیں اپنا گزارا بھی نہیں کر سکتے؟ خدا را اس ملک پر رحم کریں، کوئی درمیانی راستہ نکالیں اور انتخابات کی طرف جائیں، عام انتخابات کی۔ یہ آپ کی کرسی ہمیشہ کے لیے نہیں، سدا کرسی سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے،
نہ عمران خان کی ہے نہ آپ کی ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نا آواز خلق نکارہ خدا ہے، اس کو سمجھیں، ابھی سے بھانپ لیں. آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا بھی دیں تو یہ اب قوم اب واپس نہیں ہٹے گی. اب آپ کو قوم کا حق دینا پڑے گا اس کو. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.